ان کے وہ جوان بازوں کی ضرورت ہوگی، تو میرے بھائیوں پھر وہ بچے اپنی شادی کر کے اپنے بیوی بچوں کو لے کے الگ ہو جائیں گے، اور وہ بوڑھے ماں باپ کو ایک گھر میں چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ جہاں ان کو ضرورت تھی بڑھاپے کے اندر، وہ ان کی ضرورت ان کے بچے نہیں پوری کر سکے، کیونکہ انہوں نے دنیا کی تعلیم تو دی لیکن ان کو دینی تعلیم نہیں دی۔ تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں، اگر آپ اپنے بچوں کو دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر کامیابی چاہتے ہو تو سب سے پہلے دینی تعلیم دو ان کو، پھر اس کے بعد دنیا کی تعلیم دو۔ اگر آپ نے پہلے دنیا کی تعلیم دے دی اور دین کی بات میں دی دوسرے نمبر پہ، تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اور اگر آپ نے خالص چھوٹے سے معصوم بچے کو 2 سال 3 سال 4 سال کے بچے کے اندر آپ نے قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم، کلمہ نماز کی بنیادی تعلیم دے دی، تو وہ بچوں کے اندر ذہنوں میں مزاجوں کے اندر پیوست ہو جائے گی اور اس کو کوئی نکال نہیں سکتا بڑھاپے تک۔ جیسے آپ نے ایک موبائل ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جب موبائل نیا نیا لیتے تو وہ خالی ہوتا ہے موبائل، اس میں جتنا چاہو لوڈ کر دو، جتنا چاہو ڈاؤن کر دو، جتنا چاہو بھر دو، اور ایک حد کے بعد وہ موبائل جا کے ہینگ ہونے لگتا ہے، وہ چلنا بند ہو جاتا ہے، ہینگ کرنے لگتا ہے۔ تو اسی طرح یہ بچوں کا بھی دماغ ہے، یہ معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں کا دماغ خالی ہے، ان کے دماغوں میں کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ نے ان کے بچوں کے خالی اس دماغ میں، ذہنوں میں قرآن کی اور حدیث کی اور کلمہ اور نماز کی تعلیم بٹھا دی تو آپ سمجھ لیجیے ان کو کوئی ہینگ نہیں کر پائے گا، کوئی ان کو ہلا نہیں پائے گا، ان کو کوئی ان کے قدم کو لڑکھڑا نہیں پائے گا۔ اور اگر آپ نے جا کر جوانی میں اور بڑھاپے کے اندر اور ایک عمر کے بعد ان کو دینی تعلیم دی تو پھر وہ موبائل اور آپ بچوں کا ذہن ہینگ کرنے لگے گا، وہ سب کرنے لگے گا نہیں کرنے لگے گا، وہ فل ہو جائے گا کیونکہ اس کی میموری فل ہو گئی، جو صاحب ہو گئی نہیں ہو گئی۔ دماغ میں اللہ تعالیٰ نے جتنی میموری بنائی ہے، جو دماغ بنایا ہے اس کی ایک کیپیسٹی بنائی ہے، اور وہ کیپیسٹی اس کی فل ہو گئی۔ اس کیپیسٹی کے بعد اس کا دماغ اس کو لیتا نہیں، جو صاحب لیتا ہے۔ کل میرے ایک بزرگ اس سے کہنے لگے کہ صاحب میں عربی سیکھتا ہوں، 60-70 سال کی عمر میں وہ عربی سیکھنے لگے، کہنے لگے صاحب ادھر پڑھتا ہوں ادھر بھول جاتا ہوں، ادھر پڑھتا ہوں ادھر بھول جاتا ہوں۔ تو کیوں صاحب ان کا موبائل جو دماغ کی میموری ہے وہ ہینگ ہونے لگی نہیں ہونے لگی۔ تو اسی طرح یہ موبائل کے بچے، یہ چھوٹے چھوٹے خالی ذہن، یہ ان کے دماغ خالی ہے، ذہن خالی ہے، آپ ان کے بچوں کے دماغ میں ذہنوں میں جو ڈالو گے وہ لے لیں گے، اور جب ان کی عمریں نکل جائیں گی پھر آپ ان کو پڑھانا چاہو گے پھر نہیں پڑھ پائیں گے، پھر ان کا دماغ بھی ہینگ کرنے لگے گا، دماغ ان کا بھر جائے گا، کام نہیں کرے گا۔ تو میں اس لیے ان ماں باپ سے کہتا ہوں جو ان کے ماں باپ یہاں بیٹھے ہیں وہ سن رہے میری بات کو، آپ اگر یہ چاہتے ہو کہ آپ کے بچے آپ کے بعد جوانی میں اور آپ جب بڑھاپے پہ پہنچ جائیں، آپ کی مائیں آپ کے اندر جب بڑھاپا کمزوری اور ذوق طاری ہوگا، وہ یہ بچوں کا شباب اور قوت کا زمانہ ہوگا، اس وقت آپ کو سہارے کی اور کھنڈے کی ضرورت ہوگی، تو یہ دیندار بچے آپ کو سہارا بنیں گے۔ اور اگر آپ نے خالص دنیا کی تعلیم دے دی تو پھر ان سے امید مت رکھنا کہ یہ میری کام آئے، میرے لیے کھڑے ہوں گے، نہیں آئیں گے۔ اگر شرط یہ کہ آپ نے بچپن سے ان کو دینی تعلیم دے دی اور پھر دنیا کی تعلیم دی تو انشاءاللہ یہ آپ کے معاون مددگار ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں، میری مائیں، میری بہنیں جو میری آواز کو سن رہے ہیں، وہ آج سے یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو دیندار بنائیں گے، ہم اپنے بچوں کو مدارس کے اندر بھیجیں گے، ہم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم کے اندر بھیجیں گے۔ ہمارے بہت سارے ملک اسلامی انہوں نے بچوں کو حافظ بنانا شروع کیا۔ ترکی کے ایک ملک کے اندر 20,000 بچوں نے قرآن کو حفظ کیا۔ جو صاحب کیا نہیں کیا، آپ کے بچے بھی کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ اور ایک حافظ 13 لوگوں کی سفارش کرے گا۔ کتنے لوگوں کی؟ 13 لوگوں کی سفارش کرے گا۔ اس میں ماں باپ ہوں گے، رشتہ دار ہوں گے، عزیز و اقربا ہوں گے، استاد ہوں گے، اور وہ ان کے جو معاون ہوں گے جنہوں نے ان کے لیے مدد کی ہوگی، تعاون کیا ہوگا۔ تو سب نیت کرو کہ انشاءاللہ اگر ہم اپنے بچوں کو حافظ نہیں بنا سکے، سب سے پہلے تو ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، اور اگر خدا نخواستہ اگر نہیں بنا سکے تو مدرسے میں انشاءاللہ جا کر کہیں گے کہ ہماری طرف سے ایک بچے کو حافظ بنائیے۔ جو بھی خرچہ ہوگا 2 سال 3 سال 4 سال کا پورا خرچہ دیجیے، تاکہ قیامت کے دن اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ
ہمارا نام ان لوگوں میں لکھا جائے جن کی مغفرت نہ کی جائے تو وہ آپ کا حافظ بنایا ہوا وہ کل قیامت کے دن آپ کی سفارش کرے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے مجھے حافظ بنایا، اور اللہ سے یہ کہے گا اللہ تعالیٰ میں ان کی سفارش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول فرمائے گا۔ تو آپ حضرات سے میری یہی درخواست ہے کہ آپ ایک بچہ کم سے کم اپنی زندگی میں حافظ بنائیں گے نا انشاءاللہ، اور اگر نہیں بنا سکے تو میرے بھائیوں کم سے کم اس کا کچھ تعاون کر دے، کچھ اس کا خیال کر دے۔ میرے بھائیوں آج اسلام اور مسلمان اور جو ایمان جو ہمارا باقی ہے وہ انہی مدرسوں کی اور انہی علماء کی وجہ سے باقی ہے۔ ہر زمانے کے اندر اللہ تعالیٰ نے مدارس کا نظام قائم کیا۔ آپ سوچتے ہوں گے یہ مدرسے آج ہیں، میرے بھائیوں یہ مدارس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک یہ مدارس کا سلسلہ، یہ مکاتب کا سلسلہ اسی سے جا کے ملتا ہے جس کو ہم اور آپ اصحاب صفہ کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ جانتے نہیں جانتے؟ کبھی آپ مدینے کے اندر جائیں گے تو وہاں پر ایک چبوترے کے نام سے جس کو اصحاب صفہ کا چبوترا کہا جاتا ہے، جہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تعلیم حاصل کرتے تھے۔ جیسے ہمارے گھروں کے باہر اوٹلے بنے ہوتے نہیں بنے ہوتے اوٹلے جس پہ ہماری مائیں بہنیں شام کو بیٹھ جاتی ہیں اور گپے لگاتی ہیں، باتیں کرتی ہیں نہیں کرتی، اسی کو اوٹلے کو وہ اصحاب صفہ کا چبوترا کہتے ہیں، جس پر وہ صحابہ اکرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم اللہ کے رسول سے لیا کرتے تھے، اس کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے۔ اور وہی اللہ کے رسول کا مدرسہ تھا، وہاں پر قرآن کی تعلیم لیتے، حدیث کی تعلیم لیتے، اور وہ تعلیم لے کے دنیا کے اندر اسلام کو پھیلانے کے لیے نکل جاتے۔ وہ صحابہ اکرام گئے، پوری دنیا کے اندر اللہ کے رسول کے صحابہ نکلے قرآن کی تعلیم کو لے کے، حدیث کو لے کے، اور انہوں نے اس پر کام کیا، محنتیں کی۔ اور آپ کو بتا دوں صرف کام نہیں کیا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی جانیں بھی قربان کر دی، اپنے گھر کو، اپنے وطن کو، اپنے پورے علاقے کو، پورے شہر کو چھوڑ کے چلے گئے۔ صحابہ اکرام کے بارے میں آتا ہے کہ جب سمندر کے سفر میں گئے، اس علاقے سے دوسرے سمندر کے کنارے پہ گئے تو انہوں نے اپنی کشتیوں میں آگ لگا دی تاکہ ان کشتیوں کی وجہ سے ہم دوبارہ واپس نہ جا سکیں، ہم ساری زندگی اس طرف ہم دین کی، اسلام کی خدمت کریں گے اور یہیں ہم دفن ہو جائیں گے۔ کیوں صاحب صحابہ نے اتنی محنتیں کی، جب جا کے ہمارے پاس اسلام آیا نہیں آیا؟ اگر وہ سوتے رہتے اور کہتے اسلام تو خود بخود پھیل جائے گا، میرے بھائی اسلام ایسے نہیں پھیلتا۔ اسلام کے لیے محنتیں کرنا ہوتی ہیں، گھر کو چھوڑنا ہوتا ہے، تکلیفیں برداشت کرنا ہوتی ہے، ہمیں محنت اور مشقت کو اٹھانا پڑتا ہے۔ اگر مسلمانوں آپ یہ چاہتے ہو تو آج سے وعدہ کرو کہ انشاءاللہ ہم بھی اسلام کے لیے، دین کے لیے نکلیں گے، قربانیاں دیں گے، محنتیں کریں گے، مشقتیں برداشت کریں گے، اور اسلام کے لیے اپنے گھر کو، اپنے وطن کو چھوڑنا پڑے تو چھوڑیں گے۔ میرے بھائیوں جب جا کے دنیا کے اندر اسلام پھیلتا ہے، اللہ تعالیٰ آج اس جگہ پر، اس بستی کے اندر یہ مدرسہ قائم ہے، دیکھنے میں چھوٹا ہے لیکن چھوٹا تعلیمی اعتبار سے نہیں ہے، جگہ وقوع کے اعتبار سے ہے، لیکن میرے بھائیوں تعلیم وہی ہو رہی ہے جو قرآن کی اور حدیث کی جو بڑے مدرسوں میں ہوتی ہے، وہی اسی میں ہو رہی ہے۔ قرآن کی تعلیم یہاں ہو رہی ہے، مکتب کی تعلیم یہاں ہو رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ مدرسے ہمارے لیے اور آپ کے لیے قابل مبارک ہیں۔ آپ اگر ان کا تعاون نہیں کرتے تو نہ کریں، کم سے کم ان مدرسوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں۔ بے شک جو صاحب ہے نہیں، ہم اگر آپ 1 روپیہ نہیں دیں مت دیں، مدرسے تو اللہ چلاتے ہیں، چلائیں گے، اور مدرسے قیامت تک چلتے رہیں گے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، ایک دور تھا خلافت کا، ایک اسلامی حکومت تھی، اسلامی سلطنت تھی، بادشاہ تھی۔ اس بادشاہ نے ایک مدرسے کو قائم کیا اور مدرسے کو چلانے کے لیے ان کے استادوں کو، ان کے ذمہ داروں کو رکھا۔ وہ مدرسہ چلتا گیا۔ اس مدرسے کے نظام کو انہوں نے دیکھا کہ بہت دن ہو گئے، مدرسے کا جائزہ لینا چاہیے، مدرسے میں جا کے دیکھنا چاہیے کیا تعلیم ہو رہی ہے، کیسے لوگ پڑھ رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں۔ تو اس بادشاہ نے اس مدرسے کی طرف رخ کیا اور اس مدرسے کے لیے اس نے جا کے ان کا کہا کہ زیارت کریں گے، دیکھیں گے، ملیں گے۔ اس مدرسے میں گئے، وہ جا کے دیکھا کوئی بچہ ادھر پڑھ رہا ہے، کوئی ادھر پڑھ رہا ہے، کوئی ادھر پڑھ رہا ہے، کوئی ادھر پڑھ رہا ہے، تو اپنی تعلیم میں مصروف ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کا امتحان لے، چیک کریں
کہ یہ کائی کے لیے قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یہ کائی کے لیے حدیث کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے ایک بچے سے پوچھا بیٹا تم کائی کے لیے پڑھ رہا ہو؟ تو اس نے کہا کہ میرا باپ قاضی تھا، میں بھی قاضی بنوں گا۔ وہ آگے بڑھا، دوسرے سے کہا کہ بیٹا تم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ میرا باپ مفتی تھا، میں مفتی بنوں گا۔ دوسرے سے کہا، تیسرے سے کہا، چوتھے سے کہا۔ کسی نے کہا کہ میں شہرت پاؤں گا، کسی نے کہا میں کچھ پاؤں گا کچھ پاؤں گا۔ تو یہ سنتے سنتے وہ بادشاہ کا دماغ خراب ہو گیا۔ اس نے کہا سارے اپنے اپنے مقصد و مفاد کے لیے پڑھ رہے ہیں، کوئی بھی اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہا، کوئی بھی اللہ کے لیے علم حاصل نہیں کر رہا۔ اس نے دل میں سوچ لیا اور دل میں خیال کیا کہ اس مدرسے کو ہم بند کر دیں گے، اس کو تالا ڈال دیں گے، یہ سب اپنے مفاد و مطلب کے لیے پڑھ رہے ہیں، کوئی اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہا۔ تو چلنے کے لیے اس نے ارادہ کر لیا، واپس ہونے لگا۔ دروازے کے کنارے پر ایک غریب یتیم بچہ بیچارہ بیٹھا ہوا علم حاصل کر رہا تھا۔ اس نے کہا کہ سب سے پوچھ لیا، اس آخری بچے سے اور پوچھ لوں یہ کیوں پڑھ رہا ہے؟ تو اس دروازے پہ پہنچے، اس سے کہا کہ بیٹا تم علم کیوں حاصل کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کی رضا کے لیے۔ جب اس نے یہ کہا کہ اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کر رہا ہوں، اس نے ارادہ کر لیا کہ اس کو بند کر دوں گا، اس میں تالا لگوا دوں گا۔ لیکن جب وہ ایک بچے نے یہ کہا کہ میں ایک اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کر رہا ہوں، اس بادشاہ نے ارادہ کینسل کر دیا، نیت کو بدل دیا۔ اس نے کہا یہ جتنے ہیں یہ مفاد کے لیے، اپنے مقصد اور اپنے مطلب کے لیے علم حاصل کر رہے ہیں، لیکن یہ ایک شخص جو اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کر رہا ہے، میں اس کی وجہ سے مدرسے کو جاری رکھوں گا۔ تو آپ سوچئے کہ اس مدرسے میں کتنے ایسے غریب یتیم بچے ہوں گے جو اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے مدرسوں کو باقی رکھتا ہے، ایسے مدرسوں کو اللہ تعالیٰ چلاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ان مدرسوں کی وجہ سے آج پوری دنیا کے اندر علم کی روشنی پھیل رہی ہے، علم کے چراغ چل رہے ہیں، علم یہ پورا فیض علم سے حاصل ہو رہا ہے۔ تو میری مائیں، میری بہنیں، میرے بھائی، میرے یہاں جتنے معصوم بچے یہ جو سب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب یہ نیت کریں گے انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو مدارس کے اندر بھیجیں گے اور قرآن کی تعلیم حاصل کروائیں گے، دین کی تعلیم حاصل کروائیں گے، کیونکہ اس وقت کا زمانہ، اس وقت کا موجودہ وقت مسلمانوں کے لیے، ہم اور آپ کے لیے ایک بڑا نازک ہے، بڑے ایک نازک مرحلے سے ہم گزر رہے ہیں۔ چاروں طرف سے اسلام کے دشمن اسلام پر حملہ آور ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ مدارس ختم ہو جائیں، علماء ختم ہو جائیں، بددینی پھیل جائے، گناہ اور معصیت پھیل جائے، وہ دنیا کے اندر شراب خوری، زنا خوری، عیاشی بڑھتی جائے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ علماء یہ چاہتے ہیں کہ شراب خوری ختم ہو، زنا خوری ختم ہو، بے حیائی ختم ہو، دینداری آئے، اللہ اور اللہ کا رسول کا نام لینے والے باقی رہیں۔ اس کی فکر کی جا رہی ہے، اس کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ تو میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ سب انشاءاللہ نیت کرو کہ ہمارے بچے آج سے مکاتب اور مدارس میں پڑھیں گے، جس کی وجہ سے آپ کی نسلیں، آنے والی اولادیں، آنے والا مستقبل، آنے والا فیوچر، یہ آپ کے بچے ہیں، یہ جا کر کل ایک میدان میں کام کریں گے، اپنے اپنے علاقے میں دین کی خدمت انجام دیں گے، اپنے اپنے علاقوں میں دین کے کام کریں گے۔ میرے بھائیوں، جس کی وجہ سے ان پڑھنے کی وجہ سے علاقوں میں دینداری آئے گی، علماء پیدا ہوں گے، حفاظ پیدا ہوں گے، علماء تیار ہوں گے۔ ہماری مائیں، ہماری بہنیں جب دیندار ہوں گی تو ان کی نسلوں سے جو بچے پیدا ہوں گے، ان کی کوکھ سے جو بچے پیدا ہوں گے، وہ دیندار ہوں گے، وہ نمازی ہوں گے، نیک ہوں گے، ماں باپ کے فرما بردار ہوں گے، متقی پرہیزگار ہوں گے۔ میرے بھائی، میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ان مدرسوں کا خیال کیجئے، ان مدرسوں کا تعاون کیجئے تاکہ یہ مدرسے پھل پھول سکیں۔ آپ اگر کسی درخت کو لگائیں، وہ درخت کو لگا کے بھول جائیں تو کیوں صاحب وہ درخت سوکھ جائے گا؟ نہیں سوکھے گا، ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح یہ مدرسے درخت کی مانند ہے۔ اس مدرسے کو آ کے دیکھیے، ان مدرسوں میں پانی ڈالیے، ان مدرسوں کا خیال کیجیے، تو یہ مدرسے پھلیں گے، پھولیں گے، ترقی کریں گے، یہ مدرسے آگے بڑھیں گے۔ اور اگر آپ نے ان مدرسوں کو بنا کے چھوڑ دیا، ان مدرسوں کو دیکھا نہیں، توجہ دی نہیں، تو یہ مدرسے کیوں صاحب کل کیا ہوں گے؟ یہ بند ہو جائیں گے، یہ ختم ہو جائیں گے۔ ان کا خیال کیجئے۔ اللہ نے اگر آپ کو دولت دی ہے، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، اللہ نے آپ کو قوت دی ہے، جس طرح جس لائن سے ہو سکے ان کا خیال کیجئے، ان کا تعاون کیجئے۔ اور یہ آپ کو کیا دیں گے؟ جو صاحب کیا دیں گے؟ آپ کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوگا،
تو یہ آپ کو امام دیں گے، علماء دیں گے. آپ کے گھر میں کوئی ننھا مننا معصوم بچہ پیدا ہوگا تو ابا جان کہیں گے جاؤ امام صاحب کو بلا لاؤ، جاؤ عالم صاحب کو بلا لاؤ، جاؤ مفتی صاحب کو بلا لاؤ، یہ ہمارے گھر میں بیٹا دیا ہے اللہ نے، اس کی کان میں، اس کے کان کے اندر آذان کی آوازیں جائیں گی، آذان دی جائے گی. کیوں صاحب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر آپ کے گھر میں، آپ کی بستی میں کوئی بچہ پیدا ہو اور علماء نہیں ملے، عالم نہیں ملے، تو کیوں صاحب مایوسی ہوگی نہیں ہوگی؟ اور پھر کیونکہ دنیا سے ہمیں جانا ہے، دنیا چھوڑ کے چلے جائیں گے، کسی کا انتقال ہو گیا، کسی کا نماز جنازہ پڑھانا ہے تو کہیں گے جاؤ صاحب کسی عالم کو، کسی مفتی کو، کسی حافظ صاحب کو، کسی امام صاحب کو لے کر آؤ. تو کیوں صاحب کہاں سے لاؤ گے پھر جنازے کی نماز کے لیے؟ ایک زمانہ ہندوستان میں ایسا بھی تھا کہ تراویح کے لیے حافظ نہیں ملتے تھے. دور انگریز کے اندر ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے جب انگریز کے دور میں انگریز کا تسلط تھا تو انگریز نے بڑے بڑے علماؤں کو شہید کیا، بڑے بڑے حفاظ کو شہید کیا، لاکھوں علماء، لاکھوں حفاظ کو انگریزوں نے شہید کر دیا. انگریز نے اتنے شہید کیے کہ علماء کی کمی ہو گئی، حفاظ کی کمی ہو گئی. میرے بھائیوں، جب انگریزوں کا تسلط تھا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس ملک ہندوستان میں مسلمانوں کی 900 سال حکومت تھی. تو صاحب معلوم ہی نہیں، معلوم آپ کو کتنی تھی؟ 900 سال حکومت تھی. اور اس کے بعد اس ملک پہ انگریزوں نے قبضہ کیا، انگریزوں نے اس ملک پر چھین لیا مسلمانوں سے. تو پھر مسلمانوں کے رہبروں نے، علماء نے، قائدوں نے کہا کہ حکومت تو چلی گئی، ہماری بادشاہت چلی گئی، سلطنت چلی گئی، کوئی بات نہیں، حکومت تو آتی ہے جاتی ہے، آج یہ کل کوئی اور ہے، پرسوں دوسرے ہوں گے، حکومتیں بدلتی رہتی ہیں. تو ہمارے اس وقت کے اسلاف نے، بزرگوں نے مشورہ کیا کہ ہم یہ چاہتے ہیں حکومت کوئی بات نہیں چلی گئی ہماری، لیکن مسلمانوں کا ایمان اسلام کیسے باقی رہے اس کی فکر کرنی ہے. تو انہوں نے، ہمارے اسلاف نے، بزرگوں نے دارالعلوم دیوبند کی سب سے پہلے بنیاد رکھی. معلوم ہے نہیں معلوم؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد اسی بنا پہ رکھی گئی کہ مدارس ختم ہو گئے، کیونکہ حکومتیں مدارس کو چلاتی تھی، مساجد کے نظام کو حکومتیں چلاتی تھی، تنخواہیں دیتی تھی. تو اس نظام کو ختم ہونے کی وجہ سے ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے یہ طے کیا کہ ایک ایسا ادارہ قائم کیا جائے جہاں سے علماء تیار ہو، جہاں سے حفاظ تیار ہو، جہاں سے ایک قرہ کی جماعت تیار ہو. اور اس کی بنیاد دارالعلوم دیوبند میں رکھی گئی. 1867 کے اندر سب سے پہلی بنیاد دارالعلوم دیوبند کی رکھی گئی. اور اس بنیاد کی وجہ سے آج پوری دنیا کے اندر مدارس کا جال بچھ گیا. کیوں صاحب؟ یہ بھی اس کی نسبت کہاں سے؟ ان کے استاد، ان کے استادوں کے استاد کہاں سے پڑھے؟ دیوبند سے. اور یہاں تک کہ تبلیغی جماعت، یہاں تک کہ خانقاہ کی جماعت، وہ سارے کے سارے سب کا تعلق، سب کا سلسلہ دارالعلوم دیوبند سے ہے. اور یہی نہیں، پوری دنیا کے اندر آپ کہیں بھی جائیں گے وہ سب پورا نظام جو چل رہا ہے مدارس کی وجہ سے، دیوبند کی وجہ سے آج پوری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اور دین کے قلعے قائم کر دیے. اسلام کا پھیلنے والے، اسلام کو پھیلانے والے، اسلام کو چلانے والے، اسلامی نظام کو آگے لے جانے والے آج پوری دنیا کے اندر قائم کیے گئے. یہاں تک کہ آج جو ہمارے ہندوستان کے اندر اور پوری دنیا کے اندر جو تبلیغ کا نظام ہے، اس کے بانی، اس کے سرپرست اعلیٰ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی دارالعلوم دیوبند کے فارغ تھے. انہوں نے بھی دارالعلوم دیوبند کے اندر پڑھا اور پڑھ کے انہوں نے تبلیغ کو شروع کیا. پوری دنیا کے اندر، پورے عالم کے اندر تبلیغ کا نظام پھیلا دیا. آج لوگ جماعتوں میں نکلتے ہیں، اپنے سدھار کرتے ہیں، اپنے بگاڑوں کو ختم کرتے ہیں. بڑے بڑے شرابی، جواری، سٹوری تبلیغ کی وجہ سے دیندار بن گئے، نیک بن گئے. میرے بھائیوں، تبلیغ میں کیا سکھایا جاتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں صاحب تبلیغ یہ ہے وہ ہے. میرے بھائیوں، جب تک آپ جائیں گے نہیں، جب تک کسی چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے نہیں، اس وقت تک وہ چیز سمجھ میں نہیں آتی. تو اگر آپ کو تبلیغ سمجھنا ہے تو تبلیغ میں جائیے، تبلیغ کو اندر وقت لگائیے، اور پھر اس کے بعد آپ کو تبلیغ سمجھ میں آئے گی کہ وہ اللہ کے رسول، قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم، نمازوں کو صحیح کرانا، مسائلوں کا سکھانا، یہ تبلیغ کے اندر کیا جاتا ہے. اور یہی کام پوری دنیا میں چل رہا ہے. تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس مدارس سے
تبلیغ نکالی، اسی جگہ سے جمعیت علماء قائم کی، جو آپ کے اس شہر کے اندر، آپ کی اس بستی میں بھی جمعیت علماء قائم ہے، جو پوری دنیا کے اندر، پورے ہندوستان کے اندر جو جماعت دین کا کام کر رہی ہے، سیاست میں ہو، مسائل میں ہو، حکومت سے بات کرنے کی بات ہو، حکومت سے کوئی لین دین کا معاملہ ہو، یا حکومت سے کوئی اپنی بات منوانی ہو، یا حکومت سے کوئی کام کروانا ہو، تو وہ جمعیت علماء وہ کام کرتی ہے، جو سیاست کے اندر بھی بولتی ہے، سیاسی مسائل کو اٹھاتی ہے، سیاسی مسائل کی بات کرتی ہے، وہ جمعیت علماء ہے جو پوری دنیا کے اندر قائم ہے، جس کے سرپرست، جس کے ہم سب کے بڑے بزرگ حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب ہیں، جو ہمارے اور آپ کے صدر ہیں، وہ پورے ہندوستان کے جمعیت علماء کے صدر ہیں، اس کام کو انجام دے رہے ہیں۔ ان کے آباء اور اجداد بھی، وہ خود حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں، انہوں نے دارالعلوم دیوبند کے اندر بخاری شریف پڑھائی، آپ جیل کے اندر 3 سال مالٹا کی جیل میں اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے بند کیے گئے، مالٹا کی جیل میں آپ نے صحبتیں برداشت کی، تکلیفیں برداشت کی، مشقتیں برداشت کی، اس ملک کو آزاد کرانے میں کے لیے ان کی اولاد حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب ہیں، ان کے بیٹے وہی ہیں جو اس ملک کی جمعیت کے صدر ہیں۔ وہ جماعت ایسی ہے، علماء کی جماعت ہے، اللہ والوں کی جماعت ہے، بزرگوں کی جماعت ہے، جو تکلیف میں، پریشانیوں میں، دکھ کی گھڑیوں میں وہ جماعت کھڑی ہوتی ہے، آگے آتی ہے، مسائلوں کو اٹھاتی ہے، بات کرتی ہے، وہی جماعت ہے جس کے ہم نے آج آپ لوگوں نے جس کے جھنڈے کو پورے دیوری کے اندر جلوس کی شکل میں آپ نے استقبال کیا۔ آپ نے استقبال ہمارا نہیں کیا، آپ نے استقبال کس کا کیا؟ آپ نے نبی کے وارثین کا استقبال کیا ہے، جو صاحب کیا ہے نہیں کیا؟ اور جو نبی کے وارثین کا استقبال کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کا جنت کے اندر استقبال فرمائیں گے۔ اور کن سے کروائیں گے استقبال؟ حوروں سے، ایسے ایسے حوریں ہوں گی، ایسے ایسے بچے غلمان ہوں گے جو آپ کا استقبال کریں گے، کیونکہ آپ نے اللہ کے رسول کی محبت میں نبی کے وارثین کا استقبال کیا، اور کرنا چاہیے۔ نبی کے وارثین سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت، یہ ہماری ایمان کی علامت ہے، یہ ایمان کا درجہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول کے مشن کے چلانے والوں سے محبت کرتے ہیں، ان کے کام کو آگے بڑھانے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ ہم ان سے وہی محبت، وہی پیار کریں گے، اس لیے کہ کوئی نبی آنے والا نہیں، کوئی رسول آنے والا نہیں۔ اب آپ کے بعد آپ کے یہ علماء ہیں، یہ آپ کے امام ہیں، یہ آپ کے خطیب ہیں، یہ آپ کے سر کے تاج ہیں، یہ آپ کی عزت ہے۔ آپ ان کی عزت کرو گے تو آپ کی عزت ہوگی، آپ اگر ان کو ذلیل کرو گے تو آپ کی ذلت ہوگی، آپ ان کو عزت کا مقام دو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں عزت کا مقام دے گا، اور اگر آپ نے ان کی تذلیل کی تو اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا میں تذلیل کرے گا۔ تو آپ ان کی عزت کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تو صاحب کہیے انشاءاللہ علماء کی عزت کریں گے، ہاتھ اٹھا کے کہیے علماء کی عزت کریں گے۔ اگر آپ نے ان کی عزت کر لی تو دنیا کی کوئی چیز، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ذلیل و رسوا نہیں کرے گی۔ امام کے پیچھے چلیں گے، ائمہ کے پیچھے چلیں گے، علماء کی بات کو مانیں گے، علماء کی بات کو سنیں گے، علماء کی بات پر عمل کریں گے، اس کے علاوہ ہم کسی کی نہیں مانیں گے۔ وہ صاحب کریں گے نا انشاءاللہ۔ اگر آپ نے علماء کی مان لی تو نبی کی مان لی، نبی کی مان لی تو آپ نے اللہ کی مان لی۔ تو صاحب مان لی نہیں مان لی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ ورسول۔ اگر تم اتباع کرتے ہو اللہ کی تو اللہ کے رسول کی اتباع کرو۔ اور پھر آگے فرمایا اولی الامر منکم، اور وہ اولی الامر سے کون مراد ہے؟ یہ علماء ہیں، یہ اللہ والے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو آپ کے اور ہمارے قائد ہیں، آپ کے اور ہمارے امام ہیں، آپ کے اور ہمارے پیشوا ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا نماز ہم پڑھتے نہیں پڑھتے، امام نے کہا اللہ اکبر تو آپ بھی اللہ اکبر کہتے ہیں، آپ بھی جھک جاتے ہیں، امام اٹھتا ہے تو آپ بھی اٹھ جاتے ہیں، امام سجدہ کرتا ہے تو آپ بھی سجدہ کرتے ہیں۔ جو صاحب آپ امام سے پہلے سجدہ کرتے نہیں کرتے؟ اور عام کیا کرتے ہیں کہ صاحب نماز میں تو ہم امام کی اقتدا کریں گے، نماز میں تو ہم امام کی مانیں گے، لیکن نماز کے بعد ہم امام کی نہیں مانتے۔ امام کوئی بات کہے گا تو ہم نہیں مانتے، تو سب مانتے نہیں مانتے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اگر نماز کے ذرا سا آگے امام کے کھڑے ہو گئے تو نماز فاسد ہو جائے گی، نماز ٹوٹ جائے گی، نماز ختم ہو جائے گی، آپ کی نماز باطل ہو جائے گی۔ اسی طرح آپ کا جب امام امامت کرتا ہے اور آپ کا جنازہ رکھا ہوتا ہے
تو امام معلوم ہے اگر کوئی آگے جائے گا امام کے، اگر کوئی آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا تو معلوم ہے وہ کون ہوتا ہے؟ آگے جنازہ ہوتا ہے۔ تو صاحب آگے جنازہ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ تو بس اگر آپ کو حیات چاہیے، آپ کو زندگی چاہیے تو آپ امام کے پیچھے رہو، اور اگر آپ نے کوشش کی یا آپ نے بڑھنے کی کوشش کی تو دیکھو وہ موت ہوتی ہے اور موت کا جنازہ آگے ہوتا ہے، آپ ختم ہو جاؤ گے۔ جب آپ آگے جاؤ گے حیاتی میں آپ پیچھے ہی رہو گے امام کے، تو یاد رکھنا آپ اپنی زندگی میں کس کے پیچھے چلو گے؟ امام کے۔ اور اگر آگے چلنے کی کوشش کی تو آپ کے لیے کیا ہے؟ آپ کا جنازہ ہے، آگے آپ کا جنازہ پڑھایا جائے گا۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ امام کی مانے، امام کی اتباع کریں تو انشاءاللہ آپ زندہ رہو گے، اور اگر آپ ختم ہو گئے تو وہ جنازہ آگے رکھا رہتا ہے آپ۔ تو آپ اتباع کرو اپنی حیاتی میں، اپنی زندگی کے اندر امام کی، علماء کی اتباع کرو تو انشاءاللہ آپ کامیاب رہو گے، دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ اور اللہ تعالیٰ علماء کی برکت سے، علماء کی بات سننے کی وجہ سے، علماء کی عظمت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نسلوں کے اندر علماء اور دیندار اور صلاح پیدا فرمائیں گے۔ اور اگر آپ نے علماء کی نہیں مانی، علماء کو چھوڑ دیا، علماء کی ماننا نہیں، ہم تو اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے، ہم اپنی مرضی کے مطابق چلیں گے، ہم اپنی مرضی کے مطابق کھائیں گے، تو کیوں صاحب کامیابی ملے گی؟ نہیں ملے گی۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے، انسانوں کو زندگیوں پر عمل کرنے کے لیے، انسانوں کو زندگی پر چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دستور بنایا ہے، ایک قانون بنایا ہے۔ کیوں صاحب معلوم ہے نہیں معلوم قانون کون سا ہے؟ اور وہ قانون، وہ دستور قرآن ہے۔ کیوں صاحب ہے نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جینے کے لیے، انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے، انسانوں کو عمل کرنے کے لیے، پیدائش سے لے کر موت تک، یہاں تک کہ شادی بیاہ، لین دین، خرید و فروخت، اللہ تعالیٰ نے پوری طریقے سے اسلام کو قرآن کے اندر رکھ دیا کہ یہ قرآن ہے، یہ کتاب ہے انسان کی حیات کے لیے، انسان کو زندگی گزارنے کے لیے، انسان کو اس پر عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتاب بنائی ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہماری مائیں کپڑے سینے کی مشین لیتی ہیں، ہماری مائیں واشنگ مشین لیتی ہیں کپڑے دھونے کی، اور یہاں تک کہ آپ گاڑی خریدتے، موٹر سائیکل، کار یا کوئی اور گاڑی، تو وہ آپ کو کمپنی والے کہتے صاحب ایسے چلانا ہے، وہ آپ کو سکھائیں گے چلانے کا طریقہ، وہ آپ کو بتائیں گے یہ مشین ایسے چلے گی، یہ کپڑے سینے کی مشین ایسے چلے گی، یہ واشنگ مشین ایسے چلے گی کپڑے دھونے کی۔ اگر آپ نے اس مشین کو اس کے خلاف چلانے کی کوشش کی تو یہ مشین خراب ہو جائے گی۔ تو سب سکھاتے ہی نہیں سکھاتے، اور پھر اس کے ساتھ سکھانے کے بعد وہ کتاب بھی دیتے مشین کے بنانے والے کہ یہ کتاب ہے، اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، نہیں سمجھ میں آئے تو آپ گھر جا کے پڑھ لینا بھائی، سمجھ میں آ جائے گی آپ کو۔ تو صاحب دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ آپ بتائیے کہ مشین کے بنانے والے مشین کو چلانے کے لیے کتاب دیتے ہیں، بکلیٹ دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انسان کو بنائے، اتنی بڑی مخلوق کو بنائے، اتنی بڑی انسانیت کو بنائے، اور اللہ تعالیٰ بغیر کتاب کے، بغیر گائیڈ لائن کے، بغیر کوئی دستور کے آپ کو چھوڑ دے دنیا کے اندر جاؤ زندگی گزارو۔ نہیں مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو چلانے کے لیے، انسان کو زندگی گزارنے کے لیے بھی ایک بکلیٹ بنائی ہے، کتاب بنائی ہے۔ صاحب معلوم ہے نہیں معلوم؟ اور وہ کتاب کون سی ہے؟ وہ قرآن ہے۔ اور ہم نے اس کتاب کو چھوڑ دیا، اس بکلیٹ کو چھوڑ دیا، اس قرآن کو نہیں مانتے صاحب۔ ارے صاحب ہمیں کیا کرنا، ہم تو پڑھتے ہی نہیں، اور ہم اس میں کوئی عمل نہیں کرنا چاہتے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہو قرآن کے مطابق زندگی گزارو، قرآن کے مطابق چلو، قرآن کے مطابق عمل کرو، اللہ تعالیٰ جگہ جگہ قرآن پاک میں فرماتا ہے تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہیں، یہ اللہ کے قوانین ہیں۔ جیسے ملک کے اندر ملک کے نظام کو چلانے کے لیے ملک کی حکومتیں، ملک کے بڑے بڑے افسران قانون بناتے ہیں، اگر اس کی خلاف ورزی کرے، اس کے خلاف چلے تو تمہیں سزا دی جائے گی۔ ایسی اللہ تعالیٰ نے پورا انسان کے لیے بھی حدود بنائے، قوانین بنائے، اس کے مطابق انسان چلائے گا، اس کے مطابق انسان زندگی گزارے گا۔ یہ نہیں کہ جس طرح چائے کھائیں، جس طرح چائے پیے، جس طرح چائے زندگی گزارے۔ مسلمانوں یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو صاحب ہم کیسے انسان ہیں، ہم کس طرح زندگی گزاریں گے؟ اسلام کے مطابق زندگی گزاریں گے، قرآن کے مطابق زندگی گزاریں گے، اور ہماری شکلیں، ہماری صورتیں، ہمارے لباس، ہماری وضاحت کیسی ہونا چاہیے؟ تو صاحب کیسی ہونا چاہیے؟ اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ تو صاحب کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ تو اللہ کے رسول سے اگر تمہیں واقعی محبت ہے تو آج سب وعدہ کرو کہ
کہ انشاءاللہ ہمارے چہروں پر داڑیاں ہوں گی رسول اللہ کی داڑھی کی طرح. انشاءاللہ. وہ صاحب ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ انشاءاللہ. رسول اللہ کی لباس کی طرح ہمارے لباس ہوں گے. رسول اللہ کے عمل کی طرح ہمارے عمل ہوں گے. رسول اللہ کے وعدے کی طرح ہمارے وعدے ہوں گے. رسول اللہ کے عمل ہمارے جیسے رسول اللہ کا عمل تھا ایسے ہمارے عمل ہوں گے. تو انشاءاللہ اللہ کے رسول آپ سے حوض کوثر میں آپ سے ملاقات کریں گے اور آپ کی سفارش کریں گے. وہ کہیں گے ان کو میری شکل سے محبت تھی, ان کو میرے لباس سے محبت تھی, ان کو میرے اخلاق سے محبت تھی, ان کو میری وضاقتہ سے محبت تھی. اور اگر رسول اللہ کی خلاف ورزی کی, رسول اللہ کی شکل نہیں بنائی, رسول اللہ کے لباس کو نہیں پہنا, رسول اللہ کے اخلاق کو نہیں لیا, تو قیامت کے دن اللہ کے رسول ہم سے منہ موڑ لیں گے. کہیں گے یہ تو میرے دشمن تھے, میرے شکل کے, میری صورت کے, میرے لباس کے دشمن تھے. اللہ کے رسول نے اگر منہ موڑ لیا تو کتنا خسارہ ہوگا, کتنی تکلیف ہوگی. ایک افسر, ایک ادھیکاری ہم سے بات کرتے کرتے کہے جاؤ ہٹ جاؤ, مجھے تم سے بات نہیں کرنا. تو کیوں صاحب پیر پہ گر جائیں گے, پیر پکڑ لیں گے, ارے صاحب معاف کر دو, غلطی ہو گئی, آئندہ نہیں ہوگی, آئندہ نہیں کریں گے. ایک دنیا کا معمولی سا افسر اگر ناراض ہوئے تو اس کو منانے کے لیے پیروں پہ گر جائیں گے, ہاتھ جوڑیں گے, پیر پڑیں گے. اور رسول اللہ اگر قیامت کے دن ناراض ہو گئے تو کتنی تکلیف ہوئے گی. مسلمانوں آپ بتائیے کتنا شرمندگی کا مقام ہوگا, کتنی ذلت و ذلالت کا مقام ہوگا. اگر رسول اللہ وہاں ناراض ہو گئے تو انشاءاللہ سب وعدہ کرو مسلمانوں کہ رسول اللہ کی طرح شکل بنائیں گے, رسول اللہ کی طرح لباس پہنیں گے, ہماری مائیں رسول اللہ کے گھرانے کی طرح بنیں گی, آپ کے ازواج کی طرح لباس پہنیں گی. ہماری مائیں, ہماری بہنیں, ان کے لباس بھی اسلامی ہونا چاہیے, ان کے طور و طریقے بھی اسلامی ہونا چاہیے. مسلمانوں ہماری پہچان ختم کی جا رہی ہے, ہماری شناخت ختم کی جا رہی ہے, ہم اپنے آپ کو ختم کر رہے ہیں, ہم اپنے لباس کو ختم کر رہے ہیں, اپنی آئیڈینٹی کو ختم کر رہے ہیں. مسلمانوں اگر آپ کو دنیا میں جینا ہے تو اپنی آئیڈینٹی کو برقرار رکھو. اور جو قوم اپنی پہچان, اپنی شناخت کو برقرار رکھتی ہے وہ قومیں دنیا کے اندر جیتی ہیں. اور جو قومیں اپنی پہچان, اپنی شناخت کو ختم کر دیتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. تو میری مائیں, میری بہنیں, میرے بھائی, میرے علماء اکرام جتنے یہاں موجود ہیں, میں ان سب سے یہ کہتا ہوں کہ مسلمانوں کے اندر آئیڈینٹی اور شناخت کو, پہچان کو باقی رکھنے کی کوشش کریے, اس پر محنت کریے. یہ ہماری پہچان ہے, یہ ہماری شناخت ہے, یہ ہماری وضاقتہ, یہ لباس, یہ ہماری پہچان بتاتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں, مسلمان ہیں. ہماری شکل صورت سے ہمیں یہ پہچان کراتے ہیں. تو قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ شاید شکل اور صورت بنانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہے کہ تم نے رسول اللہ کی شکل بنا لی, تم نے رسول اللہ کی طرح معاملات کیے, جاؤ تمہیں بھی جنت میں بھیج دیا جاتا ہے. اور ہمارا اعمال نامہ نہیں دیکھا جائے گا. وہ کہیں گے کہ جاؤ ان کی شکلوں میں, تم نے رسول اللہ کی شکل کی نقل کی, تم نے رسول اللہ کے لباس کی نقل کی, جاؤ تمہیں بھی جنت میں داخلہ دیا جاتا ہے. میرے بھائیوں کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی انسان کی شکل صورت بنانے سے اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں اور کہتے کہ جاؤ تم بھی جنت میں جاؤ. تو میرے بھائیوں ہم سب رسول اللہ کے لباس, رسول اللہ کی شکل, رسول اللہ کے معاملات کو اختیار کریں, انشاءاللہ ہماری کامیابی ہوگی. اور یہ جلسہ, سالانہ جلسہ آپ کے اس دیوری کے اندر یہ قائم کیا گیا. ایسے جلسے ہوتے رہنا چاہیے, ایسے پروگرام ہوتے رہنا چاہیے تاکہ ہمارے لوگوں میں, ہماری عوام میں بیداری ہو, وہ سنیں, ان کے ذہنوں میں, ان کے جسم کے اندر, ان کے بدن کے اندر یہ روح اسلام کی جائے گی تو ان کی اسلام کی شناخت رہے گی, اسلام کی شناخت ان کے اندر باقی رہے گی. تو میں تمام مدارس, ہمارے اس مدرسے کے ناظم اعلیٰ جناب حافظ سعید صاحب اور ان کے معاون, ان کے اساتذہ, میں ان سب کا مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے اس جلسے کا انعقاد کیا, اس جلسے کو قائم کیا. اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے. پورے اہل بستی کو, یہاں تک کہ جن لوگوں نے جس طرح بھی اس مدرسے میں تعاون کیا, جس لائن سے, استقبال کی لائن سے, کھانے کی لائن سے, چائے کی لائن سے, جس لائن سے بھی انہوں نے اس کام کو انجام دیا, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کی ضیافت فرمائے گا جنت کے اندر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا فرمائیں پھر اٹھیں انشاءاللہ, وہ درود شریف پڑھیں. اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے, شعبان اور رمضان ہے, بیچ کا ایک مہینہ, اس کے بعد رمضان کا مہینہ ہے. رمضان کا مہینہ سارے مہینوں کا سردار ہوتا ہے اور رمضان کا مہینہ سب سے بڑا مہینہ ہے.
عبادت کے لائن سے، نیکی حاصل کرنے کی لائن سے، ایک نیکی کرنے پہ اللہ تعالیٰ کتنی نیکیاں دیتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ رمضان میں کتنی دیتے ہیں؟ 70 نیکیاں دیتے ہیں۔ تو کمانے کا مہینہ آ رہا ہے، جیسے آپ دنیا کی لائن میں تجارت کرتے ہیں تو کہیں ہولی آتی ہے، کہیں دیوالی آتی ہے، کہیں عید آتی ہے، کہ صاحب دکان خوب چلے گی، آمدنی ہوگی نہیں ہوگی، کہ صاحب کرتے نہیں کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح آپ ہم مسلمانوں کے لیے رمضان کا مہینہ کمانے کے لیے رکھا ہے۔ کون سی کمائی؟ آخرت کی کمائی۔ آپ 1 روپیہ دیجئے 70 روپیہ ملے گا، ایک کے بدلے میں 70 ملیں گے، تو کتنا اچھا سودا۔ خوب نماز پڑھیں، خوب روزے رکھیں، خوب عبادت کریں، خوب تلاوت کریں، تو صاحب کریں گے نا انشاءاللہ رمضان کے مہینے میں۔ خوب عبادت کرنا ہے، خوب اللہ سے مانگنا ہے۔ یہ مہینہ، ایک مہینہ پورے 11 مہینوں کو چارج کرتا ہے۔ جیسے بیٹری ہوتی ہے نا، ایک بار چارج کر لو تو صاحب 4-6 مہینے، 8 مہینے، 3 سال چلتی ہے نہیں چلتی؟ تو اسی طرح رمضان کا جب مہینہ آئے گا، اگر آپ نے ایک مرتبہ، ایک مہینے آپ نے اپنی ایمان کی بیٹری کو چارج کر لیا تو 11 مہینے آپ کی بیٹری ایمان کی فل چلے گی۔ چلے گی نہیں چلے گی؟ اور اگر آپ نے ایک مہینہ غفلت میں، لاپرواہی میں گزار دیا تو پھر آپ کے 11 مہینے بھی ویسی جائیں گے۔ تو صاحب جائیں گے نہیں جائیں گے؟ تو آپ کا کون سا مہینہ آ رہا ہے؟ بیٹری چارج کرنے والا، ایمان کو بڑھانے والا، ایمان کو اونچا لے جائے گا لیول کو۔ تو سب انشاءاللہ کہیے کہ انشاءاللہ ہم سب روزے رکھیں گے، سب روزے رکھیں گے، جتنے بالغ ہیں، عاقل ہیں، ہاں جو نابالغ ہیں، جو مجنون ہیں، ان پہ روزہ فرض نہیں ہے، لیکن جو عاقل ہیں، بالغ ہیں، مرد ہو یا عورت ہو، ان سب پہ روزے رکھنا فرض ہے۔ تو سب روزے رکھیے، خوب عبادت کیجئے، خوب دعائیں کیجئے اپنے لیے، امت مسلمہ کے لیے، پوری دنیا کے لیے، فلسطین کے لیے، غزہ کے لیے، عالم اسلام کے لیے دعا کیجئے۔ اس وقت پورا عالم اسلام پریشان ہے، ان کے لیے دعائیں بھی کیجئے، اور ابھی بھی دعا کریں گے انشاءاللہ۔ آپ سب بھی دعا کیجئے کہ انشاءاللہ پورے عالم اسلام کے لیے دعا ہو۔ درود شریف پڑھی جب تک۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم۔ اللهم انت السلام ومنك السلام، تبارك ربنا ونتوب اليك۔ اللهم انك عفو تحب العفو عنا فاغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آمین۔ اے اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما۔ آمین۔ اے اللہ ہم بے شک گناہ گار ہیں، اے اللہ ہم بے شک خطاوار ہیں، اے اللہ ہم اقرار مجرم ہیں، اے اللہ ہم تیرے سامنے اقرار کرتے ہیں، اے اللہ ہم نے بہت گناہ کیے ہیں، اے اللہ ہم نے بہت نافرمانیاں کی ہیں، اے اللہ ہم نے بہت نافرمانیاں کی ہیں، اے اللہ ابھی تک ہماری زندگی تیری نافرمانی میں گزری ہے، اے اللہ تیری نافرمانی میں گزری ہے۔ اے اللہ آج ہم توبہ کرتے ہیں، اے اللہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مدرسہ ہے، اے اللہ تیرے اللہ کا گھر ہے، اے اللہ آج رسول اللہ کی ایسی جگہ پر بیٹھے ہیں جو اصحاب صفہ کی نسبت سے جا کے ملتا ہے۔ اے اللہ اس گھر میں ہم اور یہاں سب جمع ہوئے ہیں، اے اللہ دین کی نسبت پر جمع ہوئے ہیں، اے اللہ قرآن کی نسبت پر جمع ہوئے ہیں، اے اللہ اس قرآن کی برکت سے، اے اللہ اس مدرسے کی برکت سے، تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مدرسے کی برکت سے، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما، اے اللہ ہم پر رحم کا معاملہ فرما، اے اللہ ہم پہ کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ ہم نے جو بھی آج تک تیری نافرمانی میں زندگی گزاری ہے، اے اللہ آج ہم توبہ کرتے ہیں، اے اللہ آج ہم توبہ کرتے ہیں، دل سے اللہ توبہ کرتے ہیں، اے اللہ تو ہماری توبہ کو قبول فرما، اے اللہ تو ہماری توبہ کو قبول فرما، اے اللہ رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ یہاں جتنے حاضرین ہیں ہم میں کوئی بیمار ہے تو اس کو شفا عطا فرما، اے اللہ جو ہم میں پریشان ہے اس کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جو ہم میں ناجائز مقدمات میں جیلوں میں بند ہیں، اے اللہ ان کی رہائی کی شکلیں پیدا فرما، اے اللہ جو لوگ بغیر شادی شدہ کے باقی ہیں ان کی شادیوں کا انتظام فرما، اے اللہ جو جس لائن سے پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ سب کی حاجتیں آپ جانتے ہیں، سب کی ضرورتوں کو آپ جانتے ہیں، اے اللہ دلوں کے حال کو بھی جانتے ہیں، اے اللہ ظاہر کو بھی جانتے ہیں، اے اللہ باطن کو بھی جانتے ہیں، اے اللہ ہمارے ظاہر کو، اے اللہ ہمارے باطن کو بہتر فرما، اے اللہ ہمارے ظاہر کی اصلاح فرما، اے اللہ ہمارے باطن کی اصلاح فرما، اے اللہ یہ ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ بوڑھے بھی ہیں جوان بھی ہیں، رات کا ایک حصہ گزر چکا ہے،
اے اللہ یہ تیری محبت میں بیٹے ہیں، اے اللہ دنیا کی کوئی غرض لے کے نہیں آئے، اے اللہ دنیا کا کوئی تقاضا لے کے نہیں آئے، اے اللہ یہ تیری محبت کے خاطر، رسول اللہ سے محبت کے خاطر بیٹے ہیں، اے اللہ انہوں نے علماء کا اکرام کیا، علماء کا اعزاز فرمایا، اے اللہ تو ان اہل دیوری والوں کا جنت میں اعزاز فرمانا، اے اللہ ان کا حوروں سے اور غلمان سے ان کا استقبال فرمانا، اے اللہ ان کے جذبے کو اے اللہ تو قبول فرما، اے اللہ ان کے ایمان کو قبول فرما، اے اللہ ان کے ایمان میں تقوی پیدا فرما، قوت پیدا فرما، اے اللہ اہل بستی کی حفاظت فرما، اے اللہ دیوری کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کی جان کی، مال کی، عزت کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارا کوئی نہیں ہے، اے اللہ سوائے آپ کے، اے اللہ ہم آپ سے ہی مانگتے ہیں، اے اللہ ہم آپ سے ہی التجا کرتے ہیں، اے اللہ ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ ہماری بھیک کو قبول فرما، اے اللہ ہماری بھیک کو قبول فرما، اے اللہ ہماری جو بھی حاجت ہے اس کو پورا فرما، اے اللہ ہماری جو بھی ضرورت ہے اس کو پورا فرما، اے اللہ اس مدرسے کو قبول فرما، اے اللہ اس مدرسے کی مدد فرما، اے اللہ اس مدرسے کی امداد فرما، اے اللہ اس مدرسے کی حفاظت فرما، اور جہاں جہاں مدارس قائم ان کی حفاظت فرما، جہاں مکاتب قائم ان کی حفاظت فرما، اے اللہ آج کل کے لوگ اس دور کے بادشاہ و سلاطین اے اللہ مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، مسلمانوں کو پریشان کر رہے ہیں، اے اللہ ہماری مساجدیں محفوظ نہیں ہیں، اے اللہ ہمارے مدارس محفوظ نہیں ہیں، اے اللہ ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، ہمارے مساجد کی حفاظت فرما، ہمارے مقابر کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے علماء کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری خانقاہوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے تبلیغی جماعت کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے علماء کی حفاظت فرما، علماء کے کام کرنے والے جو کام کو لے کے چل رہے ہیں اے اللہ ان کی مدد فرما، اے اللہ جتنے مدارس پوری دنیا میں قائم ان کی حفاظت فرما، اے اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے صوبے مدھیہ پردیش کی مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، اے اللہ اس ملک میں رہنے والے بسنے والے جتنے انسان ہیں تو جانتا ہے، اے اللہ ان سب کی حفاظت فرما، اے اللہ مسلمانوں میں اتفاق کو پیدا فرما، اے اللہ ہندوؤں میں اور مسلمانوں میں اتفاق کو قائم فرما، اتحاد کو قائم فرما، جو لوگ ہندو مسلمانوں کو لڑوانے کی باتیں کرتے ہیں، نفرتوں کی باتیں کرتے ہیں، اے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، آمین ان کو ہدایت عطا فرما، اگر اے اللہ ہدایت مقدر نہ ہو تو ایسے لوگوں کو نیست و نابود فرما، اے اللہ ایسے لوگوں کو نیست و نابود فرما، اے اللہ ہمارے ملک ہندوستان کی حفاظت فرما، اے اللہ کس کی نظریں لگ گئیں جو اے اللہ مسلمان آپس میں ہندو مسلمان کا دشمن بن گیا، اے اللہ اس دشمنی کو ختم فرما، اے اللہ اس جھگڑوں کو ختم فرما، اے اللہ انسانوں میں محبت پیدا فرما، اے اللہ انسانوں میں الفت پیدا فرما، اے اللہ اس دشمنیوں کو ختم فرما، اے اللہ جانور سے بھی محبت کرتا ہے، آج تو انسان کا دشمن بن گیا ہے، اے اللہ انسانیت کے اندر محبت اور الفت پیدا فرما، رحم کا مادہ پیدا فرما، ایک دوسرے کا احترام کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ جو لوگ مسلمانوں کو ہندوؤں کے اندر نفرتوں کی باتیں کرتے ہیں اے اللہ ان کو سمجھ بوجھ عطا فرما، اے اللہ ان کو انسانیت کے فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ تو جانتا ہے کتنے لوگ آج اس وقت بیمار ہیں، کتنے لوگ پریشان ہیں، ان کی بیماریوں کو شفا عطا فرما، ان کی پریشانیوں کو ختم فرما، اے اللہ جتنے علماء حاضر ہیں اے اللہ آپ جانتے ہیں ان کی ضرورتیں، ان کی پریشانی ہیں، ان کی حاجتیں ان کو پورا فرما، اے اللہ ہم کمزور ہیں، اے اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے جان کی حفاظت فرما، ہمارے مال کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے گھرانے کی حفاظت فرما، اے اللہ جتنے حاضرین یہاں موجود ہیں اے اللہ یہ دین کی نسبت پر جمع ہوئے ہیں، اے اللہ ان کی جو بھی حاجتیں جو بھی ضرورتیں ہوں اے اللہ خزانہ غیب سے اس کو پورا فرما، اے اللہ خزانہ غیب سے اس کو پورا فرما، معصوم بچے بیٹھے ہیں، معصوم بچیاں بیٹھی ہیں، اے اللہ تیرے محبت کے لیے جمع ہوئے ہیں، اے اللہ ان کی کوئی غرض نہیں ہے، اے اللہ ان کو کوئی مطلب نہیں کسی سے، تیری باتیں سننے کے لیے بیٹھے ہیں، اے اللہ پورے عالم اسلام میں مسلمان پریشان ہیں، اے اللہ آج چاروں طرف سے مسلمانوں کو ستایا جاتا ہے، پریشان
کیا جاتا ہے، بے شک کوئی ان کا مددگار نہیں ہے، بے شک کوئی ان کا معاون نہیں ہے۔ بے اے شک اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ آمین اے اللہ ان پہ بمباری کی جا رہی ہے، بے شک کوئی ان کی مدد کے لیے نہیں آ رہا۔ بے اے شک اللہ ہم تو نہتے ہیں، بے شک کمزور ہیں، بے اے شک اللہ ہم تو صرف آپ سے دعا کر سکتے ہیں۔ بے شک اے اللہ آج ہم آپ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ اس دعا کو قبول فرما، آمین مسلمانوں آمین کی مدد فرما، آمین اے اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ آمین اے اللہ معصوم بچوں پہ بمباریاں کی جا رہی ہیں، بے شک اے اللہ ان کی کوئی مدد کرنے نہیں آ رہا۔ بے شک پوری دنیا کے مسلمان بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، تماشا بنے ہوئے ہیں، ان کو غیرت نصیب فرما۔ اے اللہ ان کو غیرت نصیب فرما۔ آمین۔ اے اللہ 57 ممالک ہیں، 57 ملک ہیں مسلمانوں کے، اے اللہ ان کے اندر بے حسی کو ختم فرما۔ آمین اے اللہ ان کے اندر جذبہ ایمان کو پیدا فرما۔ آمین اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، آمین جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں ان کی حفاظت فرما، آمین۔ پورے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ بیت المقدس کو آزاد فرما۔ آمین۔ اے اللہ قبلہ اول یہودیوں کے قبضے میں ہے، اے اللہ اس کو آزاد فرما دے۔ آمین۔ اے اللہ اس کو آزادی عطا فرما۔ آمین۔ اے اللہ ان کی مدد فرما۔ آمین۔ اے اللہ جو تیرے لیے لڑ رہے ہیں، قبلہ اول کی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، اے اللہ تو ان کی مدد فرما دے۔ اے اللہ وہ نہتے ہیں، اے اللہ پوری دنیا کی طاقتیں ان کے سامنے کھڑی ہیں، اے اللہ ان کی مدد فرما دے۔ اے اللہ بیت المقدس کی حفاظت فرما، اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اے اللہ خانہ کعبہ کی حفاظت فرما، اے اللہ اس ملک میں مساجد کی حفاظت فرما، اے اللہ مدارس کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری خانقاہوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری مساجدوں کو ویران کیا جا رہا ہے، مساجدوں کو چھینا جا رہا ہے، اے اللہ ہمارا کوئی مددگار نہیں ہے، اے اللہ ہماری مسجدیں چھینی جا رہی ہیں، ہماری مساجد کو ویران کیا جا رہا ہے۔ اے اللہ آج ہم تجھے سے کہتے ہیں، تجھے سے مانتے ہیں، اے اللہ ہم تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اے اللہ ہماری مساجد کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، ہمارے علماء کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں، اے اللہ ہم نہتے ہیں، اے اللہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، کوئی قوت نہیں ہے، بس یہ ہاتھ ہی اٹھائے ہوئے تیرے سامنے، اے اللہ ان ہاتھوں کو قبول فرما لے، اے اللہ ان ہاتھوں کو گرنے سے پہلے اے اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ تو جانتا ہے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اے اللہ رمضان کے مہینے میں خوب عبادت کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہماری مائیں بہنوں کو روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ مسلمانوں کو ایک بنا دے، مسلمانوں کو نیک بنا دے، اے اللہ مسلمانوں کی سب اتحاد پیدا فرما، اے اللہ مسلمانوں کے اندر اتفاق اتحاد کو قائم فرما، اے اللہ ہماری بہنوں کو نیک بنا دے، اے اللہ ہماری ماں کو نیک بنا دے، اے اللہ ہمارے جوان بچوں کو نیک بنا دے، اے اللہ تو جانتا ہے، اے اللہ بہت کمزور ہے، اے اللہ بہت کمزور ہے، اے اللہ بس ایک تیرا ہی تو در ہے، تیرا ہی تو در کے آگے کھڑے ہیں، اے اللہ تیرے دربار میں آ گئے ہیں، اے اللہ تجھی سے مانتے ہیں، اے اللہ اگر تو نے بھی نہیں سنا تو کوئی در نہیں ہے، کوئی دربار نہیں ہے، اے اللہ تیرے در پہ آ گئے، ایک بھکاری بن کے آ گئے، تیری چوکٹ پہ آ کے کھڑے ہو گئے، اے اللہ تو آج ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے، اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، اے اللہ جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما، اے اللہ اس مدرسے کی حفاظت فرما، اے اللہ یہاں کے پڑھنے پڑھانے والوں کی حفاظت فرما، جتنے مدرسے قائم ہیں دارالعلوم دیوبند نسبت العلماء مدارس العلوم اور جتنے بھی ملک میں مدرسے چل رہے ہیں اے اللہ ان کی حفاظت فرمانا، اے اللہ مدارس کی حفاظت فرمانا، اے اللہ تو علماء کی حفاظت فرما، اے اللہ جو ظالم طاقتیں کھڑی ہیں ان کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ ہدایت نہ ہو تو نیست و نابود فرما، اے اللہ ہدایت نہ ہو تو نیست و نابود فرما، اے اللہ ہم تجھی سے مانتے ہیں، تجھی سے کہتے ہیں، اے اللہ مسلمانوں کی جان مال حفاظت نہیں ہے، اے اللہ مسلمانوں کی مال کی حفاظت نہیں کی جاتی، جان کی حفاظت نہیں کی جاتی، اے اللہ مسلمانوں کا خون جانوروں کے خون سے بھی زیادہ سستا ہے، اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ مسلمانوں کی جان کی حفاظت فرما، اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ آپ جانتے ہیں جو مانگا وہ بھی عطا فرما، اے اللہ جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما، اے اللہ ہم تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں، اے اللہ بھیک لے کے آئے ہیں، اے اللہ بھیک کو ٹکرانے نہیں، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ تیرے نبی کے واسطے سے دعا مانتے ہیں، اے اللہ تیرے رسول اللہ کے صدقے سے دعا مانتے ہیں، اے اللہ تیرے نبی سے محبت کرتے ہیں، تیرے
नबी के चाहने वाले हैं, रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने वाले हैं। हम शक्ल बनाने की कोशिश करते हैं, उनके लिबास को पहनने की कोशिश करते हैं। ए अल्लाह रसूलुल्लाह की शक्ल बना दे, ए अल्लाह रसूलुल्लाह के लिबास पहना दे, ए अल्लाह रसूलुल्लाह के अखलाक को अता फरमा, ए अल्लाह रसूलुल्लाह के घराने ए अल्लाह जैसे थे ऐसे हमारी माएँ बहनें हो जाएं। ए अल्लाह रसूलुल्लाह के हमें नक्शे कदम पे चलने की तौफीक नसीब फरमा। ए अल्लाह तू जानता है, जो मांगा वो भी अता फरमा और जो मांगने से रह गए वो भी अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व सहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जलसे में आए हुए तमाम हज़रात का मैं शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह आप हज़रात के आने को जुड़ने को कबूल फरमाए। खुसूसन हमारे उलमाए किराम का शुक्र अदा करता हूँ। हमारे उलमाए किराम ने हमारी दावत को जो कबूल फरमाया और हमको रौनक बख्शी, हमारे जलसे को रौनक बख्शी। अल्लाह बेहतर से बेहतर जज़ाए खैर अता फरमाए। भाई ये ऐलान सुने, 24 फरवरी की इशा से 25 फरवरी की इशा तक हमारे यहाँ सागर जिले का जोड़ है दावत की लाइन से, और अल्हम्दुलिल्लाह वो इसी जगह पर होगा।